اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، ينفقون اموالہم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، رئاء الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ، اور ایمان نہیں لاتے، ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن پر۔ اس سے پہلے جو حقوق ذکر کیے گئے تھے، ان حقوق میں کوتاہی کون لوگ کرتے ہیں اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ ایک تو پہلے تو وہ جو متکبر ہو، اور دوسرے وہ جو بخیل ہوں، اور تیسرے جو ریاکار ہو کہ جو شخص ریاکار ہے وہ بھی ان حقوق کی ادائیگی میں کمی کوتاہی کرتا ہے، کہ جہاں کیونکہ اس نے لوگوں کو دکھلانا ہوتا ہے، تو جہاں خرچ کرنا ہے وہاں چونکہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں اور اس کا دکھلاوا نہیں ہو رہا تو خرچ نہیں کرتا، اور جہاں خرچ نہیں کرنا ہوتا لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں، دکھلاوا ہو رہا ہے، نام ہو رہا ہے، تو وہاں خرچ کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سبب اور وجہ بنتا ہے ان حقوق کی ادائیگی میں کمی کوتاہی کرنے کا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ہم نشین کے ساتھ، اور مسافروں کے ساتھ، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ۔ ان کے حقوق میں کمی کوتاہی کرنے کی ایک وجہ ریاکاری بھی ہے، کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، ریاکاری نہیں ہو رہی، نام نہیں ہو رہا تو خرچ نہیں کر رہا، حالانکہ خرچ کرنا چاہیے وہاں، اور جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں چونکہ نام و نمود ہو رہا ہے تو اس لیے وہاں لگا رہا ہے۔ تو یہ ایک وجہ بنتی ہے۔ ریاکاری کو احادیث میں شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک قرار دیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسند احمد کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، کہ جس نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، ریاکاری کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، ریاکاری کے لیے اس نے صدقہ کیا تو اس نے شرک کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، کیونکہ ریاکاری کرنے والا جو عمل جس کے دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے تو گویا کہ اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، کہ یہ عمل لائق تھا اللہ کے لیے کرنے کا، لیکن جس کے دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے اس کو گویا کہ اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہرا رہے، صراحتاً اگرچہ نہیں، اس لیے اس کو ہم یہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ تو کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، لیکن یہ صورت شرک کی ہے، شرک اصغر ہے، کہ کسی اور کو آپ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو۔ تو ریاکاری یہ بھی اعمال کے لیے گویا کہ ایک ناسور ہے، اور اعمال کو مٹانے والا ہے، ان کے ثواب کو ختم کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی ایک رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، جیسے ہم بہت سارے اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ قرضے ادا نہیں کر رہا بندہ، اور ناپ تول میں وہ کمی کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، اور دوسروں کے حقوق وہ چھینا ہوا ہے، لیکن ریاکاری کی بات ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر اس نے خرچ نہیں کیا، قرض وہ ادا نہیں کیا، ناپ تول صحیح طریقے سے نہیں کیا، ملاوٹ کر رہا ہے، اور دوسرے کے حق کو غصب کر رہا ہے، وہ حق ادا نہیں کر رہا، لیکن ریاکاری ہے تو اس لیے حج بھی کرے گا، ریاکاری ہے تو عمرہ بھی کرے گا، ریاکاری ہے تو جگہ جگہ بڑے بورڈ لگائے گا دسترخوان غریبوں کے لیے، لیکن جو مال اس نے لیا ہوا ہے وہ مال ہے دوسروں کے جائیداد، دوسروں کے پلاٹوں پر قبضہ کر کے
وہ مال اس نے لیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ لوگ، یہ ان لوگوں کی اقسام ہے کہ ریاکاری جو کرتے ہیں۔ تو اسی سے ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قول کی گہرائی کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ریاکاری کس طرح جو ہے نا ان حقوق کی ادائیگی میں ایک بہت بڑا رکاوٹ کس طرح بنتا ہے۔ اور اسی چیز کو ہم اپنے ریاستی امور میں دیکھ لیں، جو سیاستدانوں میں دیکھ لیں، وہاں پر بھی جو حقدار ہوتا ہے اس تک حق نہیں پہنچا جاتا، یا دوسروں کے حقوق کو گھسیٹ کر کھینچ کر لایا جاتا ہے کسی ایک جگہ لگانے کے لیے، صرف ریاکاری کے لیے کہ لوگوں کے سامنے ہم اچھا دکھیں اور اس کے بدلے میں یا لوگ ہمیں ووٹ دے یا جو بھی ہو۔ تو والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور اس سے اندازہ بھی ہمیں ہوتا ہے کہ ہماری سیاست کس نہج پر ہے، اور ایسے سیاستدان وہ اللہ کے ہاں اور قرآن کی روح سے ان کی کیا حیثیت ہے۔ تو والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو اپنے اعمال کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ان کا ایمان نہیں ہوتا۔ اگر ایمان ان کا مضبوط ہو تو کبھی یہ نہیں کرے گا ریاکاری، کیونکہ وہ جب ایمان مضبوط ہوگا کہ یہ جو میں خرچ کر رہا ہوں اگر ریاکاری کے لیے کر رہا ہوں، یہ الٹا میرے اوپر گناہ ہے اور مجھ سے اس سے باز پرس ہوگی، تو کیوں ریاکاری کرے گا، بخل کیوں کرے گا اور تکبر کیوں کرے گا۔ تو یہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونے اور اس کے سامنے جواب دہی کا جو وہ ہے، جو عقیدہ ہے، اس عقیدے پر گرد پڑی ہوئی ہے اور یہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ تو وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ، اور یہ سب کے پیچھے جو قوت کار فرما ہوتی ہے وہ شیطان کی ہوتی ہے۔ تو جو شیطان کے رستے پر چلے گا تو شیطان کا جو انجام ہے وہی انجام اسی کا ہوگا۔ آگے یہی اسی کو بیان کیا ہے، وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور شیطان جس کا مصاحب ہو، جس کا دوست ہو، فَسَاءَ قَرِينًا، تو یہ شیطان بہت برا دوست ہے کہ خود تو ڈوبا ہوا ہے، دوسرے کو بھی یہ غرق کر دیتا ہے اور ڈبو دیتا ہے۔ تو جو شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو اور اس سے احتیاط برتو۔ لیکن جس نے احتیاط نہیں برتی اور اس کو اپنا دوست بنا لیا تو اس دوستی کا انجام پھر یہی ہوگا کہ ان جیسے گناہوں میں شیطان اس کو مبتلا کرے گا جو اس کے ایمان کو کمزور کریں گی اور بالآخر اس کو جہنم کا ایندھن بنائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب۔